کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ نیا فون تو پورا دن آرام سے نکالتا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے میں دوپہر ہوتے ہوتے اس کی بیٹری جواب دے جاتی ہے؟ آج ہم اسی مسئلے کی تہہ تک جائیں گے اور جانیں گے کہ ہماری ڈیوائسز کو زندہ رکھنے والی ان بیٹریوں کو چارج کرنے کا صحیح طریقہ آخر ہے۔ یہ ایک عام سی شکایت ہے۔ چارجنگ کا وقت تو اتنا ہی ہے، لیکن بیٹری کی کارکردگی میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ اسے بیٹریوں کا اولڈ مین سنڈروم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب بیٹری کے چارج ہونے کے طریقے میں چھپا ہوا ہے۔ یہ کوئی سیدھا سادہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ دو الگ الگ حصوں پر مشتمل ایک پورا پروسیس ہے۔ اسے ایک ریس کی طرح سمجھیں۔ پہلا مرحلہ یعنی کانسٹنٹ کرنٹ ایک تیز دوڑ ہے جس میں بیٹری تقریباً 85% تک تیزی سے بھر جاتی ہے، لیکن آخری 15% کے لیے رفتار دھیمی ہو جاتی ہے۔ اسے سیچوریشن چارج کہتے ہیں، جہاں بیٹری کو احتیاط سے ٹاپ اپ کیا جاتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ جب چارجنگ شروع ہوتی ہے تو بیٹری کا وولٹیج اس کی اصل بھری ہوئی توانائی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی ربڑ بینڈ سے کوئی وزن اٹھایا جا رہا ہو۔ ربڑ بینڈ پہلے کھنچتا ہے اور وزن تھوڑی دیر بعد اوپر آتا ہے۔ بس بیٹری کی اصل توانائی بھی اسی طرح تھوڑا پیچھے رہ جاتی ہے۔ اچھا، وولٹیج کا یہی فرق ہمیں بیٹری کی صحت کے سب سے اہم پہلو کی طرف لے جاتا ہے، یعنی مکمل چارج اور بیٹری کی لمبی زندگی کے درمیان ایک سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو ہماری سالوں کی عادت کو چیلنج کرتا ہے۔ کیا بیٹری کو ہر بار 100% تک چارج کرنا واقعی ایک اچھی بات ہے؟ ذرا ان نمبرز کو دیکھیں، یہ کافی حیران کن ہیں۔ اگر بیٹری کو اس کے زیادہ سے زیادہ 4.20 وولٹ کے بجائے صرف 4.10 وولٹ تک چارج کیا جائے تو رن ٹائم میں صرف 10% کی کمی آتی ہے، لیکن اس سے بیٹری کی مجموعی زندگی ڈرامٹک طور پر بڑھ جاتی ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، بیٹری کو بار بار 100% تک لے جانا اس پر سب سے زیادہ دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی ایتھلیٹ کو بغیر آرام دیے مسلسل دوڑایا جائے، آخر کار وہ تھک کر ہمت ہار ہی جائے گا نا۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ چارجنگ کے آخری مرحلے میں جو 10% توانائی حاصل ہوتی ہے اس کی قیمت سب سے زیادہ چکانی پڑتی ہے، کیونکہ اسی وقت بیٹری پر وولٹیج کا دباؤ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ چلیں، اب جب ہم یہ سب سمجھ گئے ہیں تو واپس اپنے پہلے سوال پر چلتے ہیں۔ آخر ایک پرانی بیٹری اتنی سست کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ موازنہ ساری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ ایک نئی بیٹری ایک نوجوان کھلاڑی کی طرح ہوتی ہے جو تیز چارجنگ والے مرحلے میں زیادہ دیر تک رہتی ہے، لیکن ایک پرانی بیٹری وہ ایک بوڑھے شخص کی طرح ہے جس کا سانس جلدی پھول جاتا ہے۔ وہ وولٹیج کی حد تک بہت جلدی پہنچ جاتی ہے اور پھر اپنا زیادہ تر وقت سست اور غیر مؤثر سیچوریشن مرحلے میں گزارتی ہے۔ اس عمل کو سمجھنے سے نہ صرف پرانی بیٹریوں کا راز فاش ہوتا ہے، بلکہ یہ ہماری ان عام عادتوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے جن سے انجانے میں ہم اپنی بیٹریوں کو روز نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اس ایک غلطی سے جو تقریباً ہر کوئی کرتا ہے، فون یا لیپ ٹاپ کو چارج پر لگا کر استعمال کرنا۔ اسے تکنیکی زبان میں کہتے ہیں پیراسٹک لوڈ، اور یقین کریں یہ بیٹری کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو یہ وہ خطرات ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پیراسٹک لوڈ چارجر کو کنفیوز کر دیتا ہے، جس سے بیٹری پر مسلسل دباؤ رہتا ہے۔ اوور چارجنگ تو اور بھی خطرناک ہے، اس سے بیٹری کے اندر کیمیائی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اور درجہ حرارت کا بھی خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ سردی یا بہت زیادہ گرمی دونوں ہی بیٹری کے لیے زہر ہیں۔ تو اب جب ہم یہ جان گئے ہیں کہ کیا نہیں کرنا، تو سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے؟ اپنی بیٹریوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خوش قسمتی سے اس کے لیے کچھ بہت ہی آسان اور کارآمد طریقے ہیں۔ یہ ہیں سنہری اصول۔ سب سے اہم بات اعتدال ہے۔ بیٹری کو پورا چارج کرنے کے بجائے تھوڑا کم چارج کرے۔ چارجنگ کے دوران ڈیوائس کو استعمال کرنے سے گریز کرے اور اسے نارمل درجہ حرارت پر رکھیں۔ بس اتنا ہی۔ تو اب بیٹری کی زندگی کو دگنا یا شاید 3 گنا کرنے کے راز سب کے سامنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس علم کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور چارجنگ کی عادتوں کو کتنا بدلا جاتا ہے۔